اور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں وہ ہے لوکا 23 باب کی 43 آیت کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ خدا یسوع مسیح کی زبان سے ادا کیا ہوا دوسرا کلمہ ہے اور اس کو نجات کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، خدا یسوع مسیح کے ارد گرد جو ڈاکو مسلوب کیے گئے تھے ان دونوں میں سے ایک سے کہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ڈاکوں ہی کے درمیان میں کیوں مسلوب کیا گیا؟ اور کیا دونوں ہی ڈاکو خدا یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے؟ اور جب دونوں ہی ڈاکو خدا یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے تو ایک ہی نجات کیسے ممکن ہوئی؟ اور تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 سال قبل اس بات کی پیشن گوئی کی گئی تھی جو یسایہ 53 باب کی 3 آیت میں درج ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے ہم سب کے لیے انسانی شکل اختیار کی؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے صلیبی موت اختیار کی؟ پھر کیوں خدا یسوع مسیح کو ڈاکوں ہی کے درمیان میں مسلوب کیا گیا؟ یسایہ 53 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اس بات کا پورا ہونا ضرور تھا، اس لیے خدا یسوع مسیح کو ان ڈاکوں کے درمیان میں مسلوب کیا گیا۔ اور دوسری بات، خدا یسوع مسیح کا اس صلیب پر مسلوب ہونا اس ڈاکو کی نجات ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس صلیب پر مسلوب ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار موجود تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پطرس نے مسیح یسوع کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسے عام قیدیوں سے زیادہ اہمیت نہ دی گئی تھی، اسے عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا اور عدالتیں اس پر کوئی بھی جرم ثابت نہیں کر سکی تھی، تو بھی اس پر کوڑے برسائے گئے، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اسے کیلیں ٹھونکی گئی اور اسے مصلوب کر دیا گیا۔ تو بھی ان حالات میں لوگوں نے اسے جسمانی طور پر تو کمزور کر دیا تھا، لیکن وہ روحانی طور پر اس قدر مضبوط تھا کہ اس کے پاس پوری قوت اور قدرت اور اختیار موجود تھا۔ خدا یسوع مسیح کے پاس قوت اور قدرت اور اختیار ہر وقت موجود ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور کیا دونوں ہی ڈاکو خدا یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے؟ متی 21 باب کی 44 آیت میں لکھا ہے، اور جو ڈاکو اس کے ارد گرد مسلوب کیے گئے تھے اسے لعن طعن کر رہے تھے۔ شروع میں تو دونوں ہی ڈاکو سے لعن طعن کر رہے تھے، وہ لوگ اپنے من کی بڑاس اس پر نکال رہے تھے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کو بھی اس بات کا یقین نہ تھا کہ مسیح یسوع خود کو یا ہم دونوں میں سے ایک کو بچا لے گا، تو وہ ایسا کر کے مسیح یسوع کے دکھوں میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک سے ایک ڈاکو خاموش ہو گیا۔ وہ ڈاکو اس لیے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کرنے کو تھا، اور پھر اس نے دوسرے ڈاکو سے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ روح القدس نے جب اس کی زندگی میں کام کیا تو سب سے پہلے روح القدس نے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کیا، اور جبکہ دوسرے ڈاکو کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، کیونکہ گنہگار کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر اس نے دوسرے ڈاکو سے کہا کہ ہم تو اپنے کی سزا پا رہے ہیں، یعنی وہ ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کر رہا تھا۔ جب روح القدس نے اس ڈاکو کی زندگی میں کام کیا تو سب سے پہلے تو اس نے لعن طعن کرنا بند کیا، اور پھر روح القدس نے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کیا، اور پھر روح القدس نے اس کی زندگی میں اس پر اس کے گناہ کو ظاہر کیا، اور جب اس نے خود کو یسوع مسیح کی راست بازی کے ساتھ کمپیئر کیا تو اس نے خود کو گنہگار پایا۔ اور پھر اس ڈاکو نے یسوع مسیح سے درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔
کچھ دیر پہلے ہی تو اس ڈاکو نے مسیح یسوع کو خدا سے درخواست کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ اے خدا ان کو معاف کر. تو اس کے دل میں آیا ہوگا کہ جب ان سب لوگوں کے لیے فضل کو مہیا کیا جا سکتا ہے, ان سب لوگوں کو نجات مل سکتی ہے, تو میرے لیے بھی فضل کو مہیا کیا جا سکتا ہے, مجھے بھی نجات مل سکتی ہے. اور اس بات کا کہنا یسوع مسیح سے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا, اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ڈاکو یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تھا. اور پھر اس نے یسوع مسیح سے درخواست کی کہ مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تھا. اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسیح یسوع کی موت یقینی ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا. تو مسیح یسوع نے اس سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, تمہارے لیے اس بات کا یقین کرنا تو مشکل ہے, لیکن سچ یہی ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو نجات ہمارے راست بازی کے کاموں سے نہیں بلکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے اور خود کو اس کے سپرد کرنے اور خداوند کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اسے نجات دی. خداوند یسوع مسیح اس ڈاکو کی طرح ہمیں بھی نجات دینا چاہتا ہے اور بہت جلد نجات دینا چاہتا ہے, اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ آج ہی مسیح یسوع آپ کو اور ہم سب کو اس بادشاہی کے تخت کے پاس آنے کی توفیق بخشے. آمین.